لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين برحمة الله على محبيهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ جمادی ثانی کے یہ ایام کے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں، جمادی ثانی ہی میں بی بی کی شہادت بھی ہوئی اور جمادی ثانی ہی میں بی بی کی ولادت بھی ہے، اور اسی مناسبت سے آج کے اس لیکچر اور آج کے اس درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے عظمت سیدہ اور سیرت سیدہ. یہ عنوان کسی ایک لیکچر یا کسی ایک درس کا نہیں ہے، یہ تو ایک اشروں کا عنوان ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی کو اس اعتبار سے، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی سیرت کے اعتبار سے کسی ایک تقریر میں احاطہ کرنا نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. لیکن ہم اجمالاً خلاصہ کریں گے حصول تبرک کے لیے، برکت کے حصول کے لیے. بی بی کا ذکر بھی باعث برکت ہے. سیدہ کے ذکر میں، سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے میں اور ان کی سیرت کو بیان کرنے میں جہاں ہمارے لیے درس ہے وہیں ہمارے لیے برکت بھی ہے. یہ برکت کا مطلب ذرا تھوڑا سا اس پر یہ آگے بی بی کی اسماء مبارکہ میں سے بھی بی بی کے جو نام ہیں اسماء، ان اسماء میں سے بی بی کا ایک نام ہے مبارکہ. مبارکہ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ بی بی کے جو برکتوں کا مرکز ہے اور جو بی بی برکتیں دینے والی بی بی ہے. لہذا اگر زندگی کو پر برکت بنانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکتیں شامل ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ کے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے. صرف زبان سے نہیں کہ فقط ہم زبان سے یہ کہیں کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اگرچہ یہ بھی فائدہ مند ہے. ادنا سے ادنا تعلق بھی فائدہ مند ہے جناب سیدہ کے ساتھ، کم سے کم ترین تعلق بھی فائدہ مند ہے. لیکن جتنا آپ کا زیادہ تعلق ہوگا، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اتنا زیادہ فیض حاصل ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اتنی زیادہ برکتوں کو آپ سمیٹیں گے. ہم جب اسباب دنیا اور مال دنیا میں کم سے کم پہ اکتفا نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ کی طلب رکھتے ہیں، تو برکتوں کے حصول میں کیوں کم سے کم پر اکتفا کرتے ہیں. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ ہر اعتبار سے برکتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد محمد. ویسے تو یہ جو درس ہے، یہ جو لیکچر ہے، یہ ہوتا میرے لیے امتحان ہی ہے جب یہاں آنا پڑتا ہے اور یہ درس دینا ہوتا ہے. تبلیغ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک عوامی خطیب ہیں، عوام میں جاتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، اور عوام کا اور پبلک کا سننے کا انداز اور طریقہ کار کچھ اور ہے
اور ہمیں بھی اسی طرح سے مجلسیں پڑھنے کی عادت ہے۔ بنیادی طور پر لیکچر دینے کی عادت ختم ہو گئی ہے بالکل، لیکن یہاں بہرحال اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے بالکل تبدیل کر کے، اور وہ لیکچر تو ظاہر لیکچر ہی ہوتا ہے، درس کو تو درس کی طرح ہی دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب جو ہیں وہ درسی انداز میں، اور جب درس ہے تو درس ہی ہو، تو وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو بی بی کی جو عظمت ہے اور بی بی کی جو فضیلت ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وحی الہی نے بیان کیا ہے۔ خود خداوند عالم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اور دوسرا ان کی عظمت اور فضیلت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی کسی ایک فرد کی فضیلت میں پیغمبر گرامی کے جتنے بھی ارشادات ہیں، ایک ایک فرد کے لیے جو پیغمبر نے ارشادات فرمایا جو نا، ان میں سب سے زیادہ احادیث جناب سیدہ کے لیے پیغمبر گرامی کی، یعنی اس کے بعد معصوم ہستیوں کے لیے ہے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے سب سے زیادہ پیغمبر گرامی نے احادیث ارشاد فرمائی، ان کی فضیلت میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام مرتبہ۔ پیغمبر گرامی نے ہر اعتبار سے، حضرت آیت اللہ ابراہیم بامینی نے جناب سیدہ پر جو کتاب لکھی ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی روشنی میں پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حدیث کی روشنی میں۔ تو جناب حضرت آیت اللہ ابراہیم امینی نے پہلے ان آیات کو لیا ہے کہ جو جناب سیدہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور دوسرے حصے میں ان احادیث کو لیا ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ البتہ وہ ایک کتاب میں چونکہ ساری آیات اور احادیث جمع نہیں کی جا سکتی تھیں، کیونکہ آیات کی تعداد بھی زیادہ ہے اور احادیث کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو انہوں نے خلاصتاً اہم آیات کو لیا اور اہم احادیث کو لیا، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے بحث کی ہے، اور ان آیات کی اور ان احادیث کی جو تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، تو اس کتاب کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، قرآن مجید کی ان آیات کو اور پیغمبر گرامی کی ان احادیث کو دیکھنے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہم ویسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی عظمت میں یہ آیت ہے، ان کی فضیلت میں یہ آیت ہے، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حامل فضیلت ہستی نہیں ہے، یہ فضائل کا کعبہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں یہ عظمتوں کا کعبہ ہے۔ کائنات میں جتنی بھی فضیلتوں اور عظمتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، یا جتنی بھی عظمتیں اور فضیلتیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، وہ تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود اطہر کا طواف کرتی ہیں۔ ان تمام تر فضائل و مناقب کا اور محاسن کا مرکز جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ علی و بطول کے گھر کو، اہل بیت کے گھرانے کو اللہ نے اس طریقے سے فضائل عطا کیے ہیں کہ اس گھر کو فضائل کا مرکز بنایا ہے۔ پہلے تمام تر فضائل کو اس گھر میں جمع کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کے لیے بھی اگر فضیلت رکھی ہے تو وہ اس گھر سے تبرک حاصل کر سکتا ہے فضیلت کا۔ اگر اس گھر سے اپنے آپ کو، اس دروازے پر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں داخل کرتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے، تو اس کو فضیلتیں مل جائیں گی، اس کو عظمتیں ملیں گی، یعنی یہ اسی گھر کا بانٹا ہوا ایک تبرک ہوگا، اسی گھر کی دی ہوئی ایک خیرات ہوگی۔ تو با فضیلت وہی ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ 14 رہتے ہیں، وہی با فضیلت اور با عظمت ہوتا ہے۔ ان کے بہت زیادہ فضائل بیان کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی بھی ایک علت ہے اور سبب ہے اور وجہ۔ ویسے تو محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل مجالس میں بھی ہم بیان کرتے ہیں، محافل میں بھی بیان کرتے ہیں، خود قرآن مجید نے بھی بیان کیے ہیں۔ اگر محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل کو اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، اس کا عالم انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوتا اور ان کے
فضائل کے بیان میں لوگوں کے لیے اگر کوئی ہدایت کا سامان نہ ہوتا تو قرآن مجید بھی ان کے فضائل کو بیان نہ کرتا۔ اگر محمد وآل محمد علیہ السلام کے بیان فضائل میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہ ہوتا تو پیغمبر بھی ان کے فضائل کو بیان نہ کرتے، یا بیان کرنے کے بعد وہ ہمیں یہ نہ کہتے کہ آپ لوگ بھی بیان کرتے رہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل کو ہمیشہ بیان کرنا ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے۔ کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل کو کم اہمیت نہیں دینی۔ شیطان کا ایک بڑا دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی انسان کو بڑا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار بنا دیتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ سب کچھ عبادت ہے، سب کچھ تسبیح ہے اور تلاوت ہے اور نیک اور صالح عمل ہیں، اور یہ لوگ بے وقوف ہیں جو محمد وآل محمد علیہ السلام سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اور محض خالی فضیلت اور عقیدت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اور تم بس عبادت میں لگے رہو۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر کبھی بھی ایسا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ فضائل اور فضائل ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اہم ترین مقصد یہی ہے ان کے فضائل کو بیان کرنے کا، کیونکہ ان کی مودت ہم پر واجب ہے۔ اہل بیت کی مودت ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ جو فضائل ہیں یہ ہمارے دلوں میں ان کے عشق کی گرمائش جو ہے اس حدت کو قائم رکھتے ہیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا جذباتی تعلق ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ فضائل کو بیان کرنا اور فضائل کو سننا ضروری ہے، تاکہ یہ عشق کبھی ماند نہ پڑے۔ یہ جو آتش عشق ہے یہ کبھی ٹھنڈی نہ ہو، یہ جو ان کے ساتھ عقیدت اور قلبی وابستگی ہے یہ کبھی سرد نہ پڑے۔ یہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا اور نہ یہ دین کی مصلحت میں ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا کہ ہمارے قلوب سرد ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی عقیدت اور مودت کی جو گرمائش ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے دلوں سے، تو یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ میں نے نرم لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآنی حقائق کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل اور ان کی مودت و عقیدت کے بغیر ہمارے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ یہی آیت مودت کو لیجیے، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین آیت مودت ہے، اور اس کو حضرت آیت اللہ ابراہیم آمینی نے بھی لیا ہے کہ یہ اہم ترین آیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اور یہ آیت کیا ہے؟ قل لا، سورہ شورہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اس آیت میں رسول اللہ کی اجرت قربہ کی مودت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو جب قربہ کی مودت رسول اللہ کی اجرت ہے تو کیا ہو گئی؟ اجرت مستحب ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے؟ اجرت مستحب نہیں ہوتی، صدقہ مستحب ہوتا ہے، تحفہ، انعام، ہدیہ مستحب ہوتا ہے، اجرت مستحب نہیں ہوتی، اجرت واجب ہوتی ہے۔ جب اہل بیت کی مودت رسول اللہ کی اجرت ہے تو کیا پتہ چلا کہ اہل بیت سے مودت کرنا واجب ہے۔ اور پھر اہل بیت کی مودت کو خداوند عالم نے رسول اللہ کی اجرت بنا کر اس واجب کو وہ واجب قرار دیا ہے کہ جس واجب کو ادا کیے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ کی اجرت ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی اجرت ہی کا غاصب ہو جائے تو پھر اس کی نماز، روزہ، اس کا حج و زکوٰۃ اور اس کے دیگر اعمال و عبادات کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسلام کی تعلیمات میں تصرف تب مباح ہوگا جب ہم رسول اللہ کی اجرت کو ادا کریں گے، اور ان کی جو اجرت ہے وہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کی مودت، اور مرکز مودت جناب سیدہ کو قرار دیا گیا۔ قربہ صیغہ بھی مؤنث کا ہے، افعل و تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی وہ ایک خاتون کے جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے اس کی مودت مانگی گئی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو قربہ میں جناب سیدہ ہیں اور ان کی مودت مانگی گئی ہے، اس لیے ان سے مودت کرنا، پھر ان کے بابا سے، ان کے شوہر سے، ان کی آل سے مودت کرنا عجیب ہے۔ ان مطالب پر اگر آپ کبھی توجہ فرمائیں کہ آیت تطہیر نازل ہوئی، ابھی قربہ نے بتایا نا کہ جن ہستیوں کے لیے مودت مانگی ہے ان میں مرکز اللہ نے جناب سیدہ کو قرار دیا، اور آیت تطہیر کا شان نزول اور اسلوب، اور پھر جبرائیل کے سامنے اللہ کا صاحبان تطہیر کا تعارف کروانے کا انداز، یہ سب کچھ بھی یہ بتا رہا ہے کہ صاحبان تطہیر کا مرکز بھی اللہ نے جناب بطول کو قرار دیا، کہ رسول اللہ کے گھر کے صحن میں آیت آ رہی ہے، آیت تطہیر، یہ آیت بھی آیت اللہ ابراہیم آمینی نے جناب سیدہ کی عظمت میں لی ہے، ان اہم ترین آیات میں سے۔
کہ پیغمبر کے گھر کے صحن میں آیت آ رہی ہے، گھر میں آ رہی ہے آیت نا، کسی اور آیت کے لیے نہیں کیا۔ لیکن جب آیت تطہیر نے آنا تھا تو رسول اللہ نے اپنے گھر کے اندر ایک چادر کا گھر بنوایا ہے، اور چادر کے گھر میں پھر یہ پانچوں جمع ہو گئے، اور جب یہ پانچوں اس چادر کے اندر جمع ہو گئے ہیں تو پھر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو 5 ہستیاں اس چادر کے نیچے جمع تھیں، ان کے بارے میں جبرائیل نے اللہ سے پوچھ لیا۔ آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کتاب میں کہ فقال عز وجل فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت کے ساتھ، جبرائیل نے پوچھا کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوت ومعادن الرسالت۔ تو اللہ نے کہا کہ اس چادر کے نیچے اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کی کان ہے۔ وہ اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان کون ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوا، وہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بابا ہیں اور فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ہم فاطمہ تو کہا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اس چادر کے نیچے میرا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کا داماد ہے، اس کے نواس ہیں، یہ نہیں کہا۔ تعارف کہاں سے کروایا؟ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوا۔ صاحبان تطہیر کے تعارف کا ذریعہ جناب بطول کو قرار دیا ہے، جناب سیدہ کو قرار دیا ہے، باقی سب کی نسبت بیان کی ہے کہ اس چادر کے نیچے سیدہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور فاطمہ۔ کئی مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو جناب سیدہ کی مرکزیت، اس کے بعد جناب سیدہ سے تعارف کروایا، اور پھر جناب سیدہ کے رشتے بتائے، تاکہ کبھی بھی کوئی یہ نظریہ قائم نہ کرے کہ یہ آیت تطہیر رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے آئی تھی، یہ آیت تطہیر تو جناب زہرا کے رشتہ داروں کے لیے آئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اسی طریقے سے سورہ قدر جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، سورہ دہر جناب سیدہ کی عظمت کو اور ان کی شان کو اور ان کی سخاوت کو بیان کر رہا ہے۔ آیت اطعام بیان کر رہی ہے، آیت مودت، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، سورہ مبارکہ کوثر، اور قرآن مجید کی بہت زیادہ آیات ہیں کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقام کو، ان کی منزلت کو، ان کی شان کو اور ان کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ سورہ کوثر کے جس کو میں نے سرنامہ قرار دیا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو وہ کفار اور مشرکین کے جنہیں پہلے دن سے ہی یہ پسند ہی نہیں تھا کہ پیغمبر ان کے بتوں کا انکار کروائیں لوگوں سے اور اللہ کی توحید منوائیں، یا پیغمبر اس دین کی دعوت کو آگے بڑھائیں، تو انہوں نے اس دعوت کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی پراگندہ کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے اور دین کی دعوت سے دور کرنے کے لیے نت نئے پروپیگنڈے کرتے، ہر چال چلتے کہ لوگ ہلکا بگوش اسلام نہ ہو۔ مثلا خاص طور پر ابو لہب، ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل، یہ مشہور کفار و مشرکین ہیں کہ جن کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پیغمبر کے تبلیغی کام میں ہر طرح کی رکاوٹ پیدا کی جائے۔ کسی انسان کا جو مشن لے کر چلتا ہے نا، دین کی دعوت ہو، اسلام ہو، کوئی بھی، اس کے مشن کو آگے بڑھانے والی ہوتی ہے اس کی اولاد۔ تو اگر اس کے بیٹے ہوں اور اس کی اولاد ہوں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا یہ مشن قائم رہے گا، اس کا نظام، کیونکہ اس کے وارث موجود ہیں۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو یہ اس بات کی کہ بھائی ٹھیک ہے، اور پھر بات چونکہ دین کی ہے، تو رسول اللہ کے دونوں بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جب حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کفار نے خوشی منائی، اس کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، یہ 2 ہی بیٹے تھے جناب خدیجہ کے بطن سے، مکے میں، یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور قرآن مجید کا انتہائی مختصر ترین اور جامع ترین سورہ ہے سورہ کوثر۔ جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا تو کفار اور مشرکین نے بہت جشن منایا اور خوشی منائی اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینا شروع کی کہ مبارک ہو تمہیں کہ آج رات میں جو ہے وہ محمد ابتر ہو گئے، مقطوع النسل ہو گئے۔ ابتر اسے کہتے ہیں کہ جو مقطوع النسل ہو، جس کی نسل میں آگے نہ بڑھنا ہو۔ تو کہا میں محمد تو ابتر ہو گئے، اب ان کا پیچھے کوئی ان کا بیٹا تو ہے نہیں کہ جو ان کی جگہ کو لے سکے اور ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ وہ 2 بچے تھے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے یہ دین کی جتنی باتیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی تک ہے، اور اس کے جانے کے بعد یہ سب کچھ
مٹ جائے گا، یعنی جب یہ دنیا سے چلا جائے گا فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرُهُ، جب یہ مر جائے گا تو اس کا ذکر ہی مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ یعنی چھوٹے بیٹے رسول اللہ کے چھوٹے بیٹے کے انتقال کے بعد ابو لہب انتہائی خوشی کے ساتھ کفار اور مشرکین کے حلقے میں گیا اور انہوں نے کہنے لگا مبارک ہو تمہیں کہ محمد ابتر ہو گئے اور مقتوع النسل ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جہل کو جب یہ خبر ملی تو اس نے بھی ایک دوڑ لگائی اور اس نے بھی اشعار پڑھے۔ عاص بن وائل کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی دوڑتا ہوا کفار کے مجمع میں پہنچا اور جھومنے لگا اور خوشی منانے لگا کہ محمد ابتر ہو گئے، اب پیچھے ان کا کوئی بیٹا ہے نہیں، بس ان کے مرنے کی دیر ہے، مریں گے ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف غم ہے، ماتم ہے، کسی صاحب اولاد کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس کا قلب کتنا محزون اور مغموم ہوگا۔ رسول اللہ پہلے ہی غم زدہ ہے، اوپر سے یہ جو دشمن ہے یہ خوشی منا رہے ہیں، تو پیغمبر گرامی کے قلب نازنین پر جو رنج اور غم کے پہاڑ ٹوٹے تو اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ کی تسلی کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا اور فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تمام مفسرین نے رسول اللہ کی احادیث اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہاں کوثر کا مصداق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوثر کا مصداق جناب سیدہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی کوثر کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب آپ اس کے شکریہ میں نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانے جو ہے دشمن کو کہتے ہیں، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ ابتر نہیں ہیں، ہم نے آپ کے دشمن کو ابتر بنا دیا۔ آپ کا جو دشمن ہے نا ہم نے اس کو ابتر بنا دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کو ابتر بنا دیا تو دشمنوں میں سر فہرست تھے ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل اور بھی بڑی تعداد میں یہ کفار۔ تاریخ سے جا کر آپ پوچھیں کہ یہ جو میں نے نام لیے ہیں اور ان طرح کے ان کی مثل کفار، مشرکین اور منافقین میں سے جتنے بھی رسول اللہ کے دشمن تھے، کیا ان کے اولادیں نہیں تھیں؟ اولادیں تھیں۔ کیا ان کے بیٹے نہیں تھے؟ بیٹے تھے۔ کیا سورہ کوثر نازل ہونے کے بعد اللہ نے ان کے سب بیٹوں کو موت دے دی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا پھر ان کے بیٹوں سے ان کے اولاد آگے نہیں بڑھی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان دشمنوں کے بیٹے تھے، اللہ چاہتا تو ان سب کو موت دے دیتا اور کہتا کہ زندگی اور موت تو ہمارے ہاتھ میں، حبیب آپ کا جو استہزاء کر رہے تھے ان سے ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے ان کے بیٹوں کو موت دے دی ہے اور آگے ان کی نسل بڑھے گی نہیں۔ تو ان کے بیٹے بھی رہے، پھر بیٹوں کے بیٹے بھی رہے، نسل بھی آگے بڑھتی رہی۔ تو اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا پھر کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے رسول اللہ کے دشمن جو ہیں ان کو ابتر بنا دیا؟ تو یہ پھر کیا مطلب ہوا؟ بیٹے ہوتے تو کیا کرتے؟ مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ جو دین ہے قائم نہ رہے رسول اللہ کے بعد، اور اس دین کو وہ مٹانا چاہتے تھے اور انہیں اپنے بیٹوں پر ناز تھا کہ ہماری جو نسل آگے بڑھے گی، میں نے کچھ نام جان بوجھ کر نہیں لیے، ان تک آپ خود پہنچ جائیں گے کہ وہ یہ لوگ، ان سب کا مشن کیا تھا کہ یہ دین ہم مٹا دیں گے۔ انہوں نے وہ دین مٹانے کے لیے، یعنی یزید کا بھی نسلاً انہی سے تعلق ہے کہ جو دین کو مٹانا چاہتے تھے۔ یزید ان کی اولاد میں سے ہے کہ جنہیں قرآن مجید نے ابتر قرار دیا، تو یزید کے آباء و اجداد بھی یہی کام کرنا چاہتے تھے، دین کو مٹانا چاہتے تھے، اور یزید بھی یہی کام کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے تئیں یہ ساری کوشش کی بھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک دین آگے بڑھ رہا، دین پھیل رہا، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ کیا دین مٹا؟ نہیں مٹا۔ تو ابتر کا یہی مطلب ہے
کہ ان کی اولاد رہے گی مگر ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ ہے ابتر ہونے کا مطلب۔ اور کوثر کسے کہا؟ سیدہ کو کہا۔ کوثر کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسا وجود عطا کر دیا ہے جس میں سے ہم آپ کو ذریت کثیر عطا کریں گے، اولاد کثیر عطا کریں گے۔ جناب سیدہ میں سے کتنی اولاد پیغمبر کی آگے بڑھی؟ آج دنیا میں کسی بھی ایک فرد کی اتنی اولاد نہیں ہے جتنی رسول اللہ کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، کسی ایک انسان کی نسل اتنی نہیں ہے دنیا میں کہ جتنی نسل رسول موجود ہے، اولاد رسول موجود ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں سادات موجود ہیں، اور آج تک کا سید گھرانے کا ایک دن کا جو بچہ ہے وہ بھی اس کوثر میں آ جاتا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، صبح قیامت تک جتنے سادات پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کوثر کی عملی تفسیر بنتے چلے جائیں گے۔ کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو پہلے ہی ایک ایسی بیٹی عطا کر رکھی ہے کہ جس سے آپ کی بہت کثرت کے ساتھ نسل آگے بڑھے گی۔ ہم نے آپ کی اولاد کو اس میں قرار دیا ہے، اس سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی۔ اور دوسرا مفہوم جو ہے وہ ہے خیر کثیر، اولاد کثیر اور خیر کثیر۔ تو رسول اللہ کو اللہ خیر کثیر بھی دے رہا اور اولاد کثیر بھی دے رہا، اور یہ خیر کثیر اور یہ اولاد کثیر دینے کے لیے اللہ نے روٹ بنایا ہے جناب سیدہ کو، یعنی رسول اللہ تک اللہ کا خیر کثیر بھی پہنچے گا اور اللہ کی اولاد کثیر بھی پہنچے گی۔ اللہ کی طرف سے اولاد کثیر بھی اللہ اپنے حبیب کو دے گا اور خیر کثیر بھی دے گا، اور اس کا ذریعہ اور اس کا نقطہ اور اس کا سبب جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ اب یہ جو الکوثر کہا ہے، اس پر ذرا تھوڑی سی اس میں جامعیت کتنی ہے الکوثر میں، کیونکہ اس کا مصداق ہے جناب سیدہ۔ جناب سیدہ کی جتنی عظمت اور فضیلت ہم پھیلائیں گے تو وہ پوری ایک کائنات بن جائے گی، لیکن اس سب کو اللہ نے الکوثر میں سمیٹ دیا۔ تمام تر فضائل جو ہے نا وہ لفظ الکوثر میں سمٹ کر آ گئے۔ جس طرح اللہ اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، رحمان، رحیم، کریم، محسن، مہربان، معبود، مسجود، رزاق، متین، رؤوف، رشید، لطیف، بہت زیادہ نام ہیں اس کے، پروردگار عالم کے۔ تو جب ہم قدیر کہیں تو یہ حکیم کا معنی نہیں دیتا، جب ہم حکیم کہیں تو یہ رحیم کے معنی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ جب ہم اسے عادل کہتے ہیں تو یہ عادل اس کے قادر ہونے کے معنی نہیں دیتا، قادر کہیں تو عادل، یعنی ہر ایک کا الگ معنی ہے۔ لیکن جب ہم اسے اللہ کہتے ہیں تو یہ لفظ اللہ میں اتنی جامعیت پائی جاتی ہے کہ یہ احاطہ کرتا ہے اس کے عادل ہونے کا، اس کے قادر ہونے کا، اس کے رحمان اور اس کے رحیم ہونے کا، اس کے کریم ہونے کا، اس کے محسن اور مہربان ہونے کا، یعنی اس کے تمام اسماء صفاتی جتنے بھی ہیں ان کا لفظ اللہ احاطہ کرتا ہے، اس میں اتنی جامعیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے چنے ہوا کے نام بھی خود رکھے ہیں۔ سرکار دو عالم کو محمد کہا ہے تو محمد میں بھی وہی کیفیت اور وہی جامعیت پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی لائق حمد نام ہو سکتے ہیں وہ ان سب کا احاطہ کرتا ہے اس میں محمد۔ اسی طرح اللہ نے جناب سیدہ کے بہت سارے نام رکھے، مثلا اللہ ہی نے جناب سیدہ کو فاطمہ بھی کہا، زہرا بھی کہا، بطول بھی کہا، راضیہ بھی کہا، مرضیہ بھی کہا، سیدہ بھی کہا، طیبہ بھی کہا، طاہرہ بھی کہا، بطول، ادرا، خیر النساء، سیدۃ النساء، صدیقۃ الکبریٰ، یہ سارے جو نام ہیں یہ اللہ نے جناب سیدہ کو دیے ہیں۔ مگر الکوثر یہ وہ نام ہے کہ جو احاطہ کرتا ہے ان تمام ناموں کا۔ جب ہم جناب سیدہ کو الکوثر کہیں گے تو اس میں فاطمہ بھی شامل ہے، زہرا بھی شامل ہے، بطول بھی شامل ہے، راضیہ بھی شامل ہے، مرضیہ بھی شامل ہے، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ کبریٰ بھی شامل ہے۔ اور الکوثر، کوثر بروزن فعال، انتہائی کثرت کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ کوثر کا عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فاطمہ ہے تو فاطمہ ہونے میں بھی کثرت رکھتی ہے، یہ زہرا ہے تو زہرا ہونے میں بھی کثرت رکھتی ہے، یہ بطول ہے تو بطول ہونے میں بھی کثرت رکھتی ہے، یہ طیبہ ہے تو طہارت میں بھی کثرت رکھتی ہے، سیدہ ہے سیادت میں بھی کثرت رکھتی ہے، صدیقہ ہے صداقت میں بھی کثرت رکھتی ہے، ولیۃ الکبریٰ ولایت میں بھی کثرت رکھتی ہے، معصومہ عالم عصمت میں بھی کثرت رکھتی ہے۔ یعنی ہر جہت سے یہ کثرت ہی کثرت رکھتی ہے۔ یہ اپنے فضائل میں بھی انتہائی کثرت رکھتی ہے، اپنے مناقب میں بھی انتہائی کثرت رکھتی ہے، اپنے کمالات میں بھی انتہائی کثرت رکھتی ہے۔ ہر اعتبار سے یہ بی بی اپنے اندر کثرتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور پھر اس بی بی کو مبارکہ کہا گیا ہے کہ ان کثرتوں کے مرکز سے اگر برکتیں حاصل کرنی ہیں تو اس سے توسل کرو، اس سے محبت کرو، اس سے مودت کرو، اس سے عقیدت رکھو، اس سے لگاؤ رکھو، اس کے نام پر
پیسہ خرچ کرو. بیوی کے نام کی بہت زیادہ مجالس محافل کروائیں. میں لوگوں کو جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم بے روزگار ہیں, نوکری تنگی, میں انہیں یہ وظیفہ بتاتا ہوں. پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بتاتا کہ فلاں آیت پڑھیں, فلاں دعا پڑھیں, فلاں سورہ پڑھیں, آپ کے رزق میں برکت. میرے پاس ایک وظیفہ ہے, رزق میں تنگی ہے تو سیدہ پر پیسہ خرچ کرو. سیدہ کے ایام فاطمیہ میں ہر گھر میں سیدہ کی مجلس ہونی چاہیے. ویسے بھی ایام فاطمیہ جو ابھی گزر چکے ہیں, ایام فاطمیہ ایام عاشور سے کم نہیں ہے, اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ان کو عاشور کی طرح منایا جائے. یعنی ایام فاطمیہ میں ہر شیعہ کا لباس سیاہ ہونا چاہیے, اذاخانوں اور امام بارگاہوں میں عشر خمسے, گھروں میں بھی عشر اور خمسے ہونے چاہیے, سڑکوں پر جلوس ہونے چاہیے, یہ عاشور کی طرح کے. پھر اس کی برکتیں دیکھیں آپ کو کتنی حاصل ہوتی ہیں. اگر آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کبھی مال کی کمی نہیں آئے گی. اپنا قلم, اپنا علم خرچ کرتے ہیں تو آپ کا علم بے حد اور بے حساب بڑھ جائے گا. اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں تو آپ کی صحت, قوت, طاقت, توانائی میں بے پناہ اضافہ. جو آپ خرچ کر سکتے ہیں, جو آپ کے لیے ممکن ہے, وہ راہ فاطمہ, راہ زہرا میں خرچ کیجئے. پھر دیکھیے کہ سیدہ کی طرف سے کتنی برکتیں ملتی ہیں اور کتنی عطائیں ملتی ہیں. جس طرح کے ایران کے حوالے سے ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ 42 سال سے اقتصادی پابندیوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور حالت جنگ میں بھی ہیں, پھر بھی کسی عالمی ادارے کا ایران مقروض نہیں ہے, تو کیسے ملک چل رہا ہے اور اتنی بڑی طاقتوں سے کیسے ٹکرائے ہوئے ہیں, اور پھر ایران کسی کا قرض دار بھی نہیں ہے, اور ایران کے لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے, ہم سے اچھی گزر رہی ہے. تو انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ایام فاطمیہ میں فرش سیدہ سے پورے ایران کے لیے 1 سال کا رزق لے لیتے ہیں. یعنی جناب سیدہ کا فرش بچھا کر ایرانی پورا ایک ملک پل رہا ہے جناب سیدہ کے فرش سے اور سیدہ کے ذکر سے. تو سیدہ کے ساتھ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی عظمت میں ہی ان کی سیرت بھی ہے. مقام و منزلت کتنی زیادہ ہے, شان اور عظمت کتنی زیادہ ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ بی بی اپنے آپ کو پابند کتنا کرتی ہے, پردے کے اعتبار سے, حیا کے اعتبار سے, شرم کے اعتبار سے. صرف جناب سیدہ کے حوالے سے جب ہم ان کی سیرت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں, سیرت ایک ساکت اور صامت پیغام ہوا کرتا ہے, اور جن ہستیوں کی سیرت پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اللہ نے انہیں ہمارے لیے کامل ترین نمونہ قرار دیا ہے. ان کے زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے, روشنی موجود ہے. اگر ہم وہ رہنمائی اور روشنی حاصل نہیں کریں گے تو ہم اندھیرے میں چلے جائیں گے. تو اندھیرے میں جو راستہ طے کرتا ہے وہ منزل پر نہیں پہنچا کرتا. منزل پر وہ پہنچتے ہیں جو روشنی میں راستے کو طے کیا کرتے ہیں. تو یہ جو 14 معصومین اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور ان کی پاکیزہ سیرت, ان کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے راستے کو روشن کرتی ہے. اس روشنی میں ہم سفر کریں گے تو ہم منزل تک پہنچ جائیں گے, ہم جنت تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کی سیرت سے کٹ جائیں گے, یعنی ان کے کردار سے, ان کی پاکیزہ سیرت سے, ان کے پیغامات سے, ان کے ارشادات سے اگر اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں گے تو ہم اندھیرے میں چلے جائیں گے. اندھیرے میں چلنے والا کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے, کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی چوٹ لگتی ہے, پریشانیاں اٹھاتا ہے, اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ خواتین کو ان کی سیرت سے میسج دیے جاتے ہیں, اور دینے بھی چاہیے. لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معصوم حجتیں ہیں یہ کسی ایک صنف کے لیے نہیں ہوتی, چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, وہ پوری امت کے لیے ہوتی ہیں. یعنی انبیاء سارے مرد ہیں اور ائمہ سارے مرد ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو سیرت ہے یا ان کے جو ارشادات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں ہے. مردوں عورتوں سب کے لیے ہیں. اس طرح جناب سیدہ کے بھی جو ارشادات ہیں اور جو احادیث ہیں, جو پیغامات ہیں, وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں. سب نے فالو کرنا ہے ان کو. البتہ جو عورتوں کی مخصوص نسوانی زندگی ہے اس میں خواتین کو خاص طور پر جناب سیدہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اور خواتین کی اس مخصوص نسوانی زندگی کے لیے ان کے لیے جو کامل ترین نمونہ اللہ کی طرف سے ہے وہ صدیقہ کبریٰ معصومہ عالم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب سیدہ نے بیٹی کی سیرت بھی فراہم کی ہے اور بیوی کی سیرت بھی فراہم کی ہے اور ماں کی سیرت بھی فراہم کی ہے. اب قیامت تک پیدا ہونے والی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مرحلے پر جناب سیدہ کا بیٹی کے اعتبار سے ان کا جو کردار ہے اس کا مطالعہ کریں, اور اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے ویسی ہی بیٹی بنائیں جیسی سیدہ اپنے ماں باپ کے لیے بیٹی تھی. ان کنیزان زہرا میں اگر اپنے آپ کو شمار کرنا ہے
تو پھر ان کی سیرت پر بھی چلنا ہوگا۔ اسی طرح بیوی کا ازدواجی زندگی کے بعد، ازدواج اور شادی کے بعد ان کی بحیثیت بیوی ان کا کیا کردار تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، تو چاہیے وہ تمام خواتین کے جو ازدواج کرتی ہیں انہیں چاہیے پہلے مطالعہ کر لیں، ازدواج سے پہلے، ازدواج کے بعد، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے جناب سیدہ کی سیرت کا پہلے ہی سے مطالعہ ہو جائے، اور صرف انہی کو مطالعہ نہیں کرنا ہے، نوجوانوں کو بھی جناب امیر المومنین کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو کنیز زہرا ہونا چاہیے تو مردوں کو بھی غلامان علی ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف خواتین کو تو میسیج دیتے ہیں اور بڑی سختی سے میسیج دیتے ہیں، لیکن مرد سمجھتے ہیں کہ اب ساری ذمہ داری عورتوں کی ہے کہ وہ کنیزان زہرا بن جائیں، ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں، ختم ہو گئی۔ نہیں، مرد وہ تو کنیز زہرا تبھی بنیں گے کہ اگر ہم غلام علی بنیں گے، ہم غلام علی بنیں گے اور وہ کنیز زہرا بنیں گی تو پھر ہماری زندگی میں کامیابی آئیں گی، پھر ہماری زندگی میں کامرانی آئیں گی، پھر ہم روحانی، معنوی، علمی، فکری ہر لحاظ سے، دنیاوی اور اخروی لحاظ سے ترقی کریں گے، پھر ہمارے لیے راستے مکمل طور پر روشن ہوں گے۔ اسی طریقے سے مائیں جب بنتی ہیں تو ماں بننے سے پہلے چاہیے کہ وہ جناب سیدہ نے مادر گرامی بننے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے۔ حالانکہ ان کے بچے معصوم ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ حسنین کریمین مسجد جاتے ہیں، خود بھیجتی ہیں، بچپن ہے حسنین کا، کہ جماعت نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ نانا کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، یعنی ماؤں کو بتا رہی ہیں، حالانکہ ان کے بچے تو معصوم تھے، لیکن وہ ہمیں سمجھا رہی ہیں، ہمیں سلیقہ سکھا رہی ہیں کہ ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں اپنے بچے کو مصلی کا اور مسجد کا عادی بنائے، مسجد کا راستہ دکھائے۔ اسی طریقے سے جب حسنین کریمین کا بچپن ہے، حسنین کریمین مسجد سے واپس آتے ہیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بس یہ نہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھ کے آ گیا، نہیں، روزانہ سنتی کہ اے میرے لال حسن، آج آپ کے نانا نے مسجد میں کیا خطبہ دیا ہے، ذرا مجھے وہ خطبہ سنا، حسین سناؤ مجھے وہ خطبہ جو آپ کے نانا نے مسجد میں دیا۔ یہ ماؤں کی تربیت ہو رہی ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، کہ بچے کو اگر بھیجا ہے تو واپس آنے کے بعد اس سے پوچھئے بھی صحیح۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ سنا ہے وہ بچے کو یاد ہو جائے گا، بچے کو حفظ ہو جائے گا، پھر بچے سے وہ چیز سننے کے بعد جب بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو بچے کا اور شوق بڑھ جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور جناب سیدہ اپنے بچوں سے یہ چیز سننے کے بعد کبھی داد اور تحسین کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی فرماتی ہیں، کبھی انعام دے کر ان کی، حالانکہ انہیں ضرورت نہ تھی حسنین کریمین کو، مگر ماؤں کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا تھا، ان کو یہ سیرت فراہم کی جا رہی تھی کہ بچوں کا۔ آپ حدیث قصہ دیکھیں نا، جب آپ حدیث قصہ پوری ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ 5 افراد کا جو مجمع چادر کے نیچے جمع ہوا ہے، یہ آئے کس طریقے سے، بیٹھے کس طریقے سے، سلام کس طریقے سے کیا، جواب کس طریقے سے، یہ پوری ایک تہذیب ہے۔ ایک خاندان کی کیا تہذیب ہونی چاہیے یہ حدیث قصہ بتا رہی ہے۔ ماں کو بچے کے ساتھ کیسے خطاب کرنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، بچے کو ماں سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو والدین کے ساتھ، ایک مکمل ترین تہذیب ہے جو آل محمد نے ہمیں دے دی۔ صرف اس ایک حدیث قصہ کے اندر ہی مکمل نمونہ موجود ہے، مکمل تہذیب اور مکمل اخلاق کا، اعلیٰ ترین اخلاق کا مرقع۔ اور ماں باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے اظہار محبت کریں۔ بہت سارے ماں باپ، ہر ماں باپ ہی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی ظاہر اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی ماں باپ، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نباتات بھی کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے اولاد سے محبت نہ کرتی ہو، لیکن بعض ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو ظاہر نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ اظہار محبت کریں گے تو بچہ بگڑ جائے گا، جبکہ ہمیں اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بچے، آپ کے دل میں آپ کے بچے کے لیے جو محبت ہے اسے آپ ظاہر بھی کریں، اسے آپ شو کریں۔ اگر اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس سے مرکز محبت بنا تو ان کے ساتھ اظہار محبت کریں، اس طرح بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ اظہار محبت کریں اور بہترین تہذیب کے ساتھ ان کے ساتھ تکلم کریں۔ یہی سیرت سیدہ ہے جو سیدہ نے ہمیں سیرت فراہم کی۔ پردے کا اس طرح جناب سیدہ کے پردے کے حوالے سے تشنگی نہ رہ جائے کہ رسول اللہ نے جب چاہا کہ میں سیدہ کے گھروں کو دروازے پر پوچھا کہ اجازت ہے کہ میں آ سکتا ہوں گھر میں، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا آپ ہی کا گھر ہے، آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے،
تشریف لے آئیے۔ تو فرمایا کہ ہاں اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ تو فرمانے لگی کہ بابا میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اور اس چادر سے اگر سر چھپا لوں تو پھر پاؤں نہیں چھپتے، اگر پاؤں چھپا لوں تو سر نہیں چھپتا، 2 چادریں اس وقت نہیں ہیں میرے پاس۔ انکار نہیں ہے، پیغام ہے، رسول اللہ کو انکار نہیں کر رہی ہے، رسول اللہ کو بتا رہی ہیں کہ یہ میری مجبوری ہے کہ اگر چادر ہوتی تو رسول اللہ نے اپنی ابا بھیجی، جب اپنی ابا بھیجی اور مکمل حجاب میں آ گئی تو اس کے بعد بسم اللہ تشریف لے آئی۔ یہ پیغام ہے کہ اس حد تک رعایت کرنی ہے حجاب کی۔ جب رسول اللہ کی بیٹی حجاب کا اس حد تک، جبکہ وہ معصومہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کنیزان زہرا کے سر پر چادر نہیں ہونی چاہیے، پھر کنیزان زہرا میں شمار ہو جائے کہ سیدہ تو اس حد تک پردے کی پابندی کرتی ہے۔ اور کنیز زہرا کہے کہ نہیں آج تو شادی، اور شادی میں کون پردہ کرتا ہے؟ شادی ہی میں تو پردہ کرنا ہوتا ہے، شادی ہی میں تو سب جمع ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ حرام ہے۔ نامحرم مرد و خواتین کا کسی بھی جلسے میں مخلوط ہو جانا شرعاً حرام ہے، چاہے وہ شادی ہو یا بغیر شادی کے۔ کزن سارے نامحرم ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی اگر ہم پابندی کریں گے، یہی سیرت سیدہ کا تقاضا ہے، تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس چیز کی پابندی نہیں کریں گے تو برکتیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ ہماری زندگی برکتوں سے کیسے محروم ہو جاتی ہے؟ تو اسی لیے برکتوں سے ہماری زندگیاں خالی ہوتی ہیں کہ ہم آل محمد کی سیرت کو فالو نہیں کرتے۔ شادی کے اندر اگر شیطان کو دعوت دی جائے گی، ظاہر ہے ایسے کام کیے جائیں، حرام کام کیے جائیں شادی کی تقریبات میں کہ جن سے شیطان وہاں آئے گا، تو پھر وہاں برکت کیسے آئے گی؟ شادی کی تقریب ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، اس تقریب میں وہ کام ہونے چاہیے کہ معصوم ہستیاں وہاں تشریف لائیں۔ اگر معصوم ہستیاں وہاں تشریف لائیں گی تو پھر برکت ہوگی۔ اگر کام ایسے ہوں گے کہ شیطان وہاں آئے گا تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اور ہر کام کی ابتدا کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دن بھی نیک ہو، لمحہ بھی نیک ہو، لحظہ، گھڑی، وقت، ساعت، ہر چیز نیک ہو۔ تو کیا اس تقریب میں جو کچھ کرنا ہے وہ نیک نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ تاریخ طے کرتے وقت ہم کہتے ہیں شادی کی تاریخ نیک ہو، تو جس دن شادی ہو رہی ہے اس دن نیک اعمال نہیں ہونے چاہیے؟ جس دن شادی ہو رہی ہے اس دن بھی تو سارے اچھے اعمال ہونے چاہیے، صدقہ ہو، خیرات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، حدیث کسان کی تلاوت ہو، ذکر اہل بیت ہو، مرقبت خوانی ہو، حجاب کی رعایت ہو، تب تو برکت آئے گی۔ جس طرح کے اچھے گھرانوں کی تقریبات ایسے ہی ہوتی ہیں، یہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔